جاہلانہ باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت اور اس کی حکمت۔ جب کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی تو اس کی تعمیر نو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ لوگوں کے ساتھ تعمیر کے لیے پتھر لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس نے آپ سے تقاضا کیا کہ ازار تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لے تاکہ کندھا پتھر سے زخمی نہ ہو جائے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار اتارا آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد کبھی بغیر کپڑے کے نظر نہ آئے۔ صحیح البخاری صحیح مسلم۔ ایک دن آپ قریشی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کسی ضرورت سے پتھر اٹھانے کی نوبت آئی۔ آپ نے اپنا ازار کھولا اور گردن پر رکھ لیا۔ جو ہی ننگے ہوئے، کسی غیبی قوت نے آپ کو زور سے تھپڑ مارا اور کہا اپنا ازار اپنے اوپر باندھو۔ آپ نے فوراً باندھ لیا۔ دوسرے بچوں کو اس واقعے کا کوئی علم ہی نہیں ہوا، گویا علیحدگی میں کپڑے اتارے تھے۔ یہ بچپنے کی بات ہے۔ سیرت ابن ہشام۔ ابن ہشام نے اس روایت کو ابن اسحاق کے حوالے سے بغیر سند کے نقل کیا ہے۔ روایت ہے ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے عام نوجوانوں کی طرح رات کو قصہ کہانی کی مجلس میں بیٹھنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے آپ کو ایسی مجلس میں جانے کا موقع نہ دیا۔ علماء نے اس واقعے کی صحت میں اختلاف کیا ہے، مگر امام حاکم اور امام علامہ ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر اور علامہ البانی نے بعض وجوہ کی بنا پر اسے کمزور قرار دیا ہے اور ان کی دلائل قوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی غلط باتوں کی مخالفت بھی کی۔ زمانہ جہالت میں حرم میں رہنے والے جو اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، دوران حج میں عرفات کے بجائے مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے۔ حاشیہ، حمص ان سے مراد خاص طور پر وہ عرب اور ان کی اولادیں ہیں جو حرم میں رہائش پذیر تھے۔ کنانہ و جدیلہ جیسے وہ عرب قبائل بھی ان میں شامل ہیں جو حرم کی رہائش میں ان کے شریک رہے۔ حرم میں رہنے والے عربوں کا خیال تھا کہ ان کا رتبہ دیگر عرب اقوام و قبائل سے بلند تر ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں اور ممتاز رکھنے کے لیے یہ راستہ اپنایا کہ حج کے دوران میں میدان عرفہ کا وقوف اور وہاں سے افاضہ ترک کر دیا۔ دیکھیے صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ السیرہ ابن ہشام البدایہ والنہایہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام حمص اس لیے پڑا کہ وہ بزعم خویش اپنے دین کے معاملے میں بڑے پرجوش اور جذباتی تھے۔ یہ حماسہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے پرجوش، جذباتی اور شدت پسند ہونا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ دوران حج میں عرفات کے بجائے مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے، لیکن آپ عرفات سے واپس آئے۔ جبیر بن مطعم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر اظہار تعجب کیا۔ اسلام آیا تو اس نے قریش کی اس بدعت کو ختم کر کے حکم دیا، پھر تم وہاں سے واپس آ جاؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ لیکن اس حکم کے نازل ہونے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات سے واپس آنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق کا نتیجہ تھا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان کیا تھا۔
امام بیہقی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نزول وحی سے پہلے بھی اس فعل سے روکا کرتے تھے۔ آپ نے طواف کے وقت اساف اور نائلہ کے بت کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ اہل جہلیت ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب بحیرہ راہب نے قریش کے طریقہ کار کے مطابق لات و عزیٰ کی قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، لات و عزیٰ کا نام لے کر مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ حاشیہ: سیرت ابن ہشام روایت کی سند معلق ہے، دیکھیں البدایہ والنہایہ۔ اسے تمام سندیں ضعیف ہے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لات و عزیٰ سے نفرت کرنا اور ان کا نام لے کر قسم نہ کھانا صحیح سندوں سے ثابت ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاہلیت اور اسلام کے دونوں ادوار میں شیاطین کے حربوں سے محفوظ رکھا۔ قریش ہر سال بوانہ بت کے پاس عید منایا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کے پاس ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے آپ کی پھوپھیاں اور چاچا ابو طالب آپ سے بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے مجبوراً ان کی بات مان لینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کو چھونے سے بچا لیا۔ ایک سفید رو لمبے قد کا آدمی آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے آپ کو بت چھونے سے روک دیا۔ اس طرح آپ اپنی زندگی میں قریش کی کسی عید میں کبھی شریک نہ ہوئے۔ بیہقی کی روایت ہے کہ دو فرشتوں نے وحی سے پہلے آپ کو مشرکین کے ساتھ ان کے میلوں میں جانے سے روک دیا تھا، چنانچہ آپ کبھی کسی میلے اور کھیل تماشے میں نہیں گئے۔ اہم امور: ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے اور بعد میں بھی جاہلیت کے کبھی کاموں سے محفوظ رہے۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت تھی تاکہ ایسے کاموں سے آپ کی شخصیت اور دعوت ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کی موجودگی میں ننگا ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی قبیح فعل ہے۔ اسلام نے اشد مجبوری مثلاً علاج وغیرہ کے علاوہ اسے سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور سے محفوظ رکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہایت عظیم الشان مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ عنفوان شباب، جنگ فجار، بنو کنانہ اور قریش اور ایک لحاظ سے قیس اعلان کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے فجار کا نام دیا گیا کیونکہ اس جنگ میں فریقین نے باہمی حرمتوں کی پامالی روا رکھی تھی۔ سبب صرف یہ تھا کہ ایک قریشی مارا گیا تھا۔ اس بنا پر احلاف نے اپنے لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ جنگ کا بازار گرم کرے۔ مورخ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب یہ جنگ بھڑکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، لیکن یہ بلا سند ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابن ہشام نے 14 یا 15 سال عمر بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند دن اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا۔ یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور حدیث منقطع ہے اور ضعیف ہے۔ جنگ فجار طویل عرصے تک جاری رہی، چنانچہ ابن اسحاق اور ابن ہشام کے اقوال میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ اس جنگ کی ابتدا کے وقت آپ کی عمر تقریباً 15 سال اور اختتام کے وقت 20 سال تھی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں براہ راست لڑائی میں حصہ لینے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر یعنی بلوغت کو
پہنچ چکے تھے۔ علامہ سہیلی نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ یہ جنگ کافروں کے درمیان تھی اور اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو اجازت نہیں دی کہ وہ اعلائی کلمت اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے لڑائی کرے۔ میرا خیال ہے کہ اگر چاچاؤں کو تیر پکڑانے والی روایت صحیح بھی ہو تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ میں شرکت محض علامتی تھی۔ آپ براہ راست قتال میں شریک نہیں ہوئے۔ آپ کا جواز صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس محاربے میں شریک ہونا مقامات مقدسہ اور دیگر محارم کی دفاع میں تھا، خصوصاً جبکہ قیس اعلان ہی نے ابتدا میں ظلم کا ارتکاب کیا تھا اور مظلوم کی مدد کرنا تمام انبیاء اور مصلحین کا امتیاز رہا ہے۔ حلف الفضول میں شرکت، اسے مطیبین کا حلف بھی کہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چاچاؤں کے ساتھ مطیبین کے حلف میں شریک ہوا تھا۔ حاشیہ: مطیبین ان سے مراد ہاشم، زہرہ اور مخزوم کے قبائل ہیں۔ اس کا یہ مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے بعض راویوں نے بیان کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام بیہقی نے نقل کیا ہے۔ امام بیہقی کا کہنا ہے کہ مطیبین کا یہ مطلب اصحاب حدیث سے اسی طرح روایت کیا گیا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے دلائل النبویہ للبیہقی۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ ابن اسحاق نے حلف مطیبین کا اشارتاً ذکر کیا ہے۔ دراصل قصی کی وفات کے بعد قریشی قبائل کا آپس میں اختلاف ہو گیا، جس کے نتیجے میں قریش کے دو فریق ایک دوسرے کے مد مقابل کے طور پر سامنے آئے۔ پہلا فریق بنی عبد مناف اور ان کے حلیفوں اور دوسرا فریق بنی عبدالدار اور ان کے حلیفوں پر مشتمل تھا۔ بنی عبد مناف خوشبو سے بھرا ہوا ایک ٹب کعبہ میں لائے اور اپنے ہاتھ خوشبو میں ڈال کر حلف اٹھایا، پھر بطور تاکید خوشبو سے بھرے ہاتھ کعبہ سے مس کیے۔ عربی زبان میں خوشبو کو طیب کہتے ہیں، چنانچہ بنی عبد مناف اور ان کے حلیفوں اتحادیوں کو مطیبین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ دوسری طرف بنی عبدالدار اور ان کے حلیف قبائل نے بھی کعبہ میں حلف اٹھایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، نہ ہم میں سے کوئی اپنے کسی حلیف کو دشمن کے حوالے کرے گا، یہ احلاف کہلائے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اس وقت میں نوجوان تھا، مجھے کوئی سرخ اونٹوں کا ریوڑ بھی دے تو میں وہ عہد توڑنا پسند نہ کروں۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حلف المطیبین کے علاوہ قریش کے کسی معاہدے میں شریک نہیں ہوا، سرخ اونٹوں کے عوض بھی مجھے وہ عہد توڑنا گوارا نہیں۔ امام بیہقی نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چند سیرت نگاروں نے کہا ہے اس عہد سے مراد حلف الفضول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف المطیبین کا دور نہیں پایا۔ میرے نزدیک سیرت نگاروں کی یہ بات صحیح ہے۔ خود امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں یہی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف المطیبین کا دور نہیں پایا۔ احمد بیہقی اور اہل سیر کی روایت میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حلف المطیبین کی تجدید کر کے اس کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، واللہ اعلم۔ مسند حمیدی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن عدنان کے گھر میں ایک معاہدے میں موجود تھا۔ حاشیہ: عبداللہ بن جدعان یہ قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ان کی کنیت ابو زہیر ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔
اگر آج بھی مجھے اس معاہدے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں گا۔ اس معاہدے کے شرکاء نے عہد کیا تھا کہ ہر حق والے کو اس کا حق دلایا جائے گا اور کوئی ظالم کسی پر کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک معاہدے میں موجود تھا۔ مجھے پسند نہیں کہ مجھے اس معاہدے میں شرکت کے بجائے سرخ اونٹ ملتے، اور اگر اسلام میں بھی مجھے اس قسم کے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ یہ باہمی معاہدہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم نے کیا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دیں گے۔ یہ ماہ ذی القعدہ میں 62 سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے جب قریش جنگ فجار سے واپس آئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس تھی۔ اس معاہدے کے اولین داعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ زبید قبیلے کا ایک آدمی اپنا تجارتی سامان لے کر مکہ مکرمہ آیا۔ عاص بن وائل سہمی نے اس سے وہ سامان خرید لیا۔ عاص بہت بڑا سردار تھا۔ اپنی سرداری کے زعم میں اس نے اس غریب کی رقم دبا لی۔ زبید کے آدمی نے احلاف کے قبائل عبدالدار، مخزوم، جمح اور سہم سے مدد طلب کی۔ انہوں نے نہ صرف اس بیچارے کی مدد سے انکار کیا بلکہ اس سے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ جب اس زبیدی نے خطرہ محسوس کیا تو وہ طلوع شمس کے وقت جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا۔ اس وقت قریشی کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے بڑی رقت اور بلند آہنگی سے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: اے آل فہر، قریشیو، اس مظلوم کی مدد کرو جس کا تجارتی مال وادی مکہ میں چھین لیا گیا۔ وہ یہاں غریب الوطن اور اپنے لوگوں سے دور ہے۔ اس نے احرام باندھ رکھا ہے، پراگندہ سر ہے، ابھی تک اس نے عمرہ بھی پورا نہیں کیا۔ اے حجر اسود اور حجر کے مابین بیٹھے ہوئے لوگوں، میری مدد کرو۔ عزت و حرمت تو اس شخص کی ہے جس کے کام اچھے ہیں۔ غدار اور بدکار عاص بن وائل کی چادر کی کوئی عزت نہیں۔ یہ سن کر زبیر بن عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا اسے بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس پر قریش، زہرہ اور تیم عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے اور آپس میں معاہدہ کیا کہ وہ مظلوم کی مدد کے لیے یکجان رہیں گے حتیٰ کہ ظالم مظلوم کا حق واپس کر دے۔ وہ اس معاہدے پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک سمندر میں پانی کی ایک بوند بھی باقی ہے اور جب تک سبیر اور ہرا پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے، اور یہ کہ وہ امور روزگار میں بھی ایک دوسرے کی ڈھارس بندھائیں گے۔ یہ معاہدہ ماہ حرام ذی القعدہ میں طے ہوا اور قریش نے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ایک فضیلت والے کام پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے اور اس سے مظلوم کا سامان چھین کر اس کے سپرد کر دیا۔ حلف الفضول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی حکمت۔ اگر اہل جاہلیت اپنے فطرت جذبات کی بنیاد پر ظلم کے سدباب کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو اہل اسلام کے لیے تو ناگزیر ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ اسلام کی تو دعوت ہی یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اسلام فطرت انسانی کے عین مطابق ہے اور اسے ہر قسم کے کجی اور انحراف سے بچانا چاہتا ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی اہمیت پر زور دیں، کیونکہ اس معاہدے کا مضمون سراسر اسلام کی دعوت ہے کہ حق کو قائم رکھا جائے اور باطل اور ظلم کو مٹا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زبیر نے اس معاہدے میں جو کردار ادا کیا وہ اس حقیقت کی
بڑی روشن دلیل ہے کہ ہاشمی خاندان کے لوگ جوان مرد تھے اور ایسے موقع پر وہ دوسروں سے افضل ثابت ہوتے تھے۔ اس خاندان کے شرف و فضل کے لیے یہ یگانہ عظمت ہی بہت کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ حضرت ختیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب نہایت شریف النفس اور بالغ نظر خاتون تھی۔ نسب کے لحاظ سے بلند شان و شرف میں عظیم اور دولت و ثروت میں بہت ممتاز تھی۔ ان کی قوم کے لوگ ان سے شادی کو ترستے تھے۔ وہ لوگوں کو اپنا تجارتی مال دے کر روانہ کرتی تھی اور انہیں منافع میں شریک کرتی تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صدق و صفا کی اطلاعات ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیم النظیر اخلاق و آداب کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا اور شام کی طرف تجارتی مال لے جانے کی پیشکش کی اور وعدہ کیا کہ آپ کو دوسرے تاجروں کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کے غلام میسرہ کو ہمراہ لے کر شام کی تجارتی سفر پر تشریف لے گئے۔ میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران سفر جن خر کے عادت واقعات اور کرامات کا مشاہدہ کیا وہ اس نے من عن سیدہ ختیجہ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ نتیجتاً سیدہ ختیجہ بے حد متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ اس واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے شہر بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں فروکش ہوئے۔ وہاں کا نستور راہب کہنے لگا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے کہا، جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ نبی ہے، آخری نبی۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ سخت دھوپ کے وقت دو فرشتے آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ عین دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو حضرت ختیجہ نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک قصہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں تنازع ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت منہ پھیر لیتا ہوں۔ وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے۔ ہمارے علماء اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے پاتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں سے دگنا منافع ہوا۔ حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وعدے سے بھی دگنا حصہ دیا، حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے دگنے منافع کا تھا، گویا آپ کو عام تاجروں سے 4 گنا زیادہ حصہ دیا گیا۔ سیدہ ختیجہ نے اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے نستور راہب کا انکشاف بیان کیا جو میسرہ نے اس سے سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ مزید برآں ان سے فرشتوں کی سایہ کرنے کا بھی ذکر کیا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، ختیجہ اگر یہ باتیں سچی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ مجھے بھی علم ہے کہ اس امت میں نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، اب اس نبی کا زمانہ آ چکا ہے۔ میسرہ سے یہ باتیں سن کر اور ورقہ بن نوفل کی تصدیق و تائید سے حضرت ختیجہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور عظمت و جلالت کا یقین جم گیا۔ انہوں نے آپ سے شادی کا قطعی فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اس پیشکش کا پیام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ اس طرح یہ مبارک شادی انجام پائی۔ حاشیہ: اسے محاملی نے نفیسہ بنت منیہ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ ذہبی نے نفیسہ کے حوالے سے روایت
کیے گئے اس سارے قصے کا انکار کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہونے کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ نے نفیسہ کو بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف سے شادی کا پیغام دے۔ ذہبی کے نزدیک یہ ساری روایت ضعیف ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ مسند بزار اور طبرانی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ختیجہ کی ایک بہن نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو اجرت پر رکھا تھا۔ جب یہ دونوں سفر سے واپس آئے اور حساب کتاب کیا گیا تو ختیجہ کی بہن کے ذمے ان کا کچھ مال نکلتا تھا۔ دوسرا تاجر تو اکثر ان کے گھر جاتا اور ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح تقاضا کرنے کو کہتا تو آپ یہ عذر پیش کرتے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ ختیجہ کی بہن نے یہ بات ختیجہ کو بتائی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلی ظرفی بہت بھائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ میرے والد محترم سے ملے اور مجھ سے نکاح کی بات کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے والد بہت مالدار ہے، وہ اس بات پر کبھی راضی نہ ہوں گے۔ وہ کہنے لگے، آپ ان سے ملے اور بات کرے، باقی معاملہ میں سنبھال لوں گی، لیکن آپ ان کے پاس اس وقت جائیں جب وہ نشے کی حالت میں ہو۔ حضرت خدیجہ کا پہلا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے ہوا تھا اور ایک بچی بھی پیدا ہوئی تھی۔ دوسرا نکاح ابو حالہ بن نباش تمیمی سے ہوا جس سے ایک بیٹا ہند اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ ابو حالہ دور جاہلیت ہی میں فوت ہو گیا تھا۔ مؤرخ ابن سعد نے ذکر کیا کہ ان کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا اور ابو حالہ کا نام ہند بن نباش بن زرارہ تھا۔ اس سے ہند نامی کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر عتیق بن عائز بن عبداللہ مخزومی سے دوسرا نکاح ہوا جس سے ہند نامی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نکاح بعد میں صفی بن امیہ بن عائز بن عبداللہ سے ہوا۔ مصنف کتاب کہتا ہے، محمد بن سیفی کے حالات الاصابہ اور الاستیعاب میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے ہوا۔ جب تک وہ زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ جمہور مورخین کے قول کے مطابق اس نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت ختیجہ کی طرف سے ولی کون تھا۔ امام بیہقی نے لکھا ہے کہ ان کے والد خویلد ہی نے ان کا نکاح کرایا تھا اور وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھے۔ روایت کے آخر میں راوی عمر بن ابی بکر موملی نے کہا ہے، حضرت ختیجہ کے چاچا عمار بن اسد نے ولایت کا فریضہ انجام دیا، لیکن علامہ ہیثمی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس کا راوی عمر بن ابی بکر موملی متروک ہے، یعنی انتہائی ضعیف۔ مورخ ابن اسحاق نے بھی تائید کی ہے کہ ان کے نکاح کے ولی ان کے والد خویلد ہی تھے۔ سہیلی ابن کثیر اور شامی نے کہا ہے کہ مورخ ابن اسحاق نے سیرت میں ذکر کیا ہے کہ ولایت کا فریضہ حضرت ختیجہ کے بھائی عمر بن خویلد نے انجام دیا تھا، لیکن ہم نے یہ بات ابن اسحاق کی مطبوعہ سیرت نبوی میں نہیں پائی۔ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ ان کے چاچا عمر بن اسد نکاح میں ان کے ولی تھے۔ جس نے کسی اور ولی کا ذکر کیا ہے اس نے غلطی کی ہے کیونکہ ان کے والد خویلد جنگ فجار سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس بات کو سہیلی ابن سید الناس ابن عبد البر اور شامی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اگر ان کے والد کی وفات جنگ فجار سے قبل ثابت ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کے چاچا ہی نکاح کے وقت ولی تھے، لیکن ان کے والد کی ولایت نکاح کی روایات زیادہ قوی ہے کیونکہ یہ روایت متعدد سندوں سے آنے کی بنا پر تقویت پا کر حسن لغیر ہی کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اور اس تاثر کی تائید کرتی ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ واللہ اعلم۔ حاشیہ
محمد بن رزق بن ترہونی نے اس واقعے کو حسن قرار دیا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کے والد نے جبکہ وہ نشے میں تھے کرایا تھا۔